کیسے خیال آ گیا ایک دم بیٹھے بیٹھے؟ یہ کوئی آپ کی کوئی آئیڈیل تھے؟ تختی پر اچھا بسم اللہ سے سٹارٹ کراتے تھے؟ اس کو تقریب کو بسم اللہ کہتے تھے۔ اوکے۔ اس میں پہلی تصویر وہی ہے جس میں میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، جیسے اولڈ بکس ہوتی ہے نا، ایسے ردی بکتی تھی۔ اوکے۔ ردی میں تول کے پرانی کتابیں، اللہ معاف کرے، اتنی غربت آ گئی تھی وہاں، اور پاکستان بننے کے بعد جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اپنی لائبریریاں وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے سب یہاں چلے آئے تھے، تو ان کی لائبریریاں جسے کہتے ہیں کوڑیوں کے مول بکی۔ سر آج کل کے شاعر ہیں زیادہ تر، جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب بھی کہتے ہیں کہ شاعروں کو الہام ہوتے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا ہوں۔ افتخار علی صاحب، آپ کا بچپن میں دوست ہوں گے بہت سارے، گھر میں اور بھی بہن بھائی ہوں گے، لیکن کبھی کسی کو محسوس ہوا تھا کہ اس میں کوئی شاعری کی حص ہے، ادب سے لگاؤ ہے، کتابوں سے لگاؤ ہے، یا یہ کیسے خیال آ گیا ایک دم بیٹھے بیٹھے؟ یہ کوئی آپ کی کوئی آئیڈیل تھے؟ جی میں آپ سے عرض کروں کہ جو میری، اب تو آج کل موبائل پر ہر بچے کے پاس 150 تصویریں ہوتی ہیں۔ جی جی۔ میری جو سب سے پہلی تصویر ہے، اور وہ ہے جب میں چشمہ نہیں لگاتا تھا اور چھوٹا بچہ تھا۔ اس زمانے میں گھروں میں کیمرے تو، یعنی میرے گھر میں کیمرہ نہیں تھا، تو اسٹوڈیو میں جا کے تصویر، اوکے ہاں جی، وہ اسٹوڈیو میں جا کے پرنٹ نکلانا، پھر اس کا تصویر۔ تو پہلی تصویر جو مجھ کو ایک تو بچپن کی یاد ہے جو مس ہو گئی ہے، اوکے، جس میں بیٹھا ہوں اور میری والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نانا بیٹھے ہوئے ہیں، اور محلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ایک رسم ہوتی تھی بسم اللہ کی، جس میں لکھوایا جاتا تھا، مولوی صاحب شروع کراتے تھے پڑھنا۔ اچھا، پڑھنا، تو وہ تختی پر اچھا بسم اللہ سے سٹارٹ کراتے تھے، اس کو تقریب کو بسم اللہ کہتے تھے۔ اوکے۔ تو وہ اس کو بہت ہی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ اوکے۔ اور مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے وہ تصویر دیکھی تھی، اور میری والدہ کے پاس تھی وہ تصویر، وہ پھر میں لے کر بھی آیا، لیکن وہ کہیں اب مجھ کو ملتی نہیں، ممکن ہے میرے کسی دوست کے پاس ہو۔ تو اس میں میری مرحومہ بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں بھی ہوں، اور بہت چھوٹی، لیکن جو اس وقت موجود ریکارڈ میں تصویریں، اس میں پہلی تصویر وہی ہے جس میں میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، اور وہ جب میں جاتا تھا چھوٹی عمر میں بیت بازی ہوتی تھی، اس کے مقابلوں میں جاتا تھا، بہت جیت کے آتا تھا۔ اچھا۔ اور اسکول کالج میں جو کمپٹیشن ہوتے تھے وہاں جاتے؟ اسکولوں میں، کالج میں بعد میں، اسکول سے میں نے شروع کر لیا تھا۔ اور میرے اساتذہ نے، میری والدہ، نانا نے مجھے بہت شعر یاد کرا دیے، والدہ نے بہت شعر یاد کرا دیے تھے۔ اچھا۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بیٹے یہ ٹرافیز وغیرہ انعام میں نہیں ملتی تھی اتنی جتنی کتابیں ملتی تھی۔ اچھا، کتابیں ملتی تھی، تو اس کو پڑھتے تھے پھر آپ؟ جی ہاں، تو وہ کتابیں کیسے ملتی تھی کہ جیسے اب مجھے یہ یاد ہے کہ جیسے ایک ہمارے اردو کے شاعر تھے، ہمارے لکھنؤ کے ہی ایک مشہور شاعر تھے، اس زمانے میں وہ زندہ بھی تھے، مجاز لکھنوی، تو اسرار الحق مجاز، تو مجھے ان کی کتاب انعام میں ایک دفعہ ملی، اور بہت سی کتابیں مجھے ملی۔ اقبال کی کتاب مجھے ایسی جو یعنی، اور اس کی آج کل تو نہایت خوبصورت کتابیں چھپتی ہیں، اس زمانے میں تو ایسی نایاب نفیس کتابیں نہیں چھپتی تھیں۔ تو میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میرے گھر میں کوئی الماری اس طرح کی تو تھی نہیں، جو گھر کی دیواروں میں بھی الماریاں بنی ہوئی ہوتی تھی، تو میں نے کسی ایک جو میری کتابوں کو ویسے جہاں رکھے جاتے تھے، وہ مجھے ایک دے دی گئی تھی کہ آپ یہاں پہ اپنی کتابیں رکھیں، یہاں آپ اپنی چیزیں رکھیں۔ تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ لائبریری لکھ رکھا تھا، تو جو میری نام کی چیزیں تھیں وہ میں کبھی پاکٹ منی جمع کر کے کوئی کتاب لی ہے بچپن میں؟ کیونکہ کتابوں کا آپ کو بہت شوق تھا، کوئی پاکٹ منی جمع کر کے کتاب لی ہے جو آپ کو یاد ہو کہ میں نے یہ کتاب اپنی پاکٹ منی سے لی تھی؟ بتایا جیسے بار جبریل مجھے ملی تھی، اور ایک صاحب تھے اس زمانے میں عبدالحلیم شرر لکھنوی، تو وہ اسلامی تاریخی ناول لکھتے تھے، تو ان کی کتابیں مجھے ملیں۔ اور جب میں ذرا سا بڑا ہونے لگا تو یہ جو شاعر تھے جیسے
میر انیس ہیں، میر صاحب، میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو انتخاب چھپتے تھے، اوکے وہ مجھے اچھا اس میں بیت بازی کی کتابوں میں نشان لگاتا تھا. اور اسی شاید جب میری بیٹی بڑی ہو گئی اور تو میری والدہ نے اس کو میں لندن چلا گیا تھا بیچ میں، تو جب میری بیٹی گئی اپنی دادی سے ملنے تو انہوں نے اس کو دی ایک پیٹی، تمہارے آپ کے والد صاحب کی چیز بکس اس میں ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں تھیں کتابوں کے علاوہ، جیسے جو مجھے بہت اس کا ایم اے کے میرے اور بی اے کے میرے نوٹس تھے. اوکے تو میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے سب، تو میں کتابوں میں کوشش کرتا تھا کہ بجائے یہ جو ثانوی کتابیں ہوتی ہیں نا، میں کہ جو کورس میں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کروں. اور اسی زمانے سے بیٹے مجھے ڈکشنریاں پڑھنے کا شوق تھا. اور یہ بالکل عجیب و غریب شوق تھا. میرے نانا مرحوم جو تھے انہوں نے مجھے اس زمانے میں جیسے اولڈ بکس ہوتی ہیں نا، ایسے ردی بکتی تھی. ردی میں تول کے پرانی کتابیں، اللہ معاف کرے، اتنی غربت آ گئی تھی وہاں. اور پاکستان بننے کے بعد جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اپنی لائبریریاں وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے سب یہاں چلے آئے تھے، تو ان کی لائبریریاں جسے کہتے ہیں کوڑیوں کے مول بکی اور وہ ردی میں بکی. تو وہ مجھے یاد ہے کہ طلسم الشبہ کی ایک جلد آ گئی تھی، اور ایک اس کو میں غلط پڑھتا تھا. نول کشور کی ایک فارسی کی لغت تھی، اس کا نام تھا لغت کشوری. میں اس کو کشوری پڑھتا تھا اور اس سے میں فارسی کے لفظ سیکھتا تھا. چنانچہ یہاں بھی میرے پاس بہت کتابیں جو لغت پڑھنے کا شوق. اس سے کیا ہوا کہ یعنی ذخیرہ الفاظ بڑھا، اور شاعری میں لفظ کی بہت اہمیت ہے اور صحیح تلفظ کی. اور اچھا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر. آج کل کے شاعر ہیں زیادہ تر، جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب بھی کہتے ہیں کہ شاعروں کو الہام ہوتے ہیں. واقعی شاعروں کو الہام ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ سے، کیونکہ آپ کا تو تجربہ زیادہ ہے آپ کی ساری زندگی سے، تو واقعی کبھی سر الہام ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ لفظ تو ایسے ہی ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ مطلب میں تو نہیں سمجھتا ہوں. یہ ضرور ہے کہ جب آپ بہت توجہ کرتے ہیں کسی چیز پر تو آپ کو ویسے خیالات آنے تو آپ کو وہ خیالات مرتکز ہو جاتی ہے. آپ کا انہماک، آپ کی توجہ، آپ کی نیت، آپ کی توفیق آپ کو اللہ دیتا ہے پھر آپ لکھنے کی طرف آ جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے، ان کی شدت ان کے ہاں اتنی ہوتی ہے، اتنا وفور ہوتا ہے، جیسے اقبال تھے، جیسے میر انیس تھے، جیسے ان کی انٹینسٹی اتنی ہوتی تھی، اتنی قوت سے شعر لکھتے تھے کہ وہ ان سے جیسے کہتے ہیں قلم بند کرنے میں دشواری ہوتی تھی. تو یہ تجربے ہوتے ہیں مختلف شاعروں کے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہے، لیکن میں نے کبھی شعر جو بھی لکھا، تھوڑا بہت لکھا، لیکن میں یہ کہوں کہ میں نے اس وقت تک نہیں لکھا جب تک میرے دل پر میں مجبور نہیں ہو گیا اچھا کہ مجھے لکھ دینا چاہیے، کہ مجھے لکھنا چاہیے. اور کوئی خیال آتا ہے، کبھی کوئی لہن آتا ہے، کبھی کوئی آہنگ آتا ہے، کبھی کوئی لفظ آپ سے شعر لکھوا دیتا ہے، کوئی واقعہ آپ سے شعر لکھوا دیتا ہے.